السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وبعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، رواہ البخاری۔ معزز ناظرین کرام و مشاہدین اعظام، آج کے اس مختصر سے وقت میں ہمارا عنوان صحت اور فراغت دو عظیم نعمتیں ہیں۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عبداللہ ان کا نام ہے اور عباس ان کے والد کا نام ہے، اور ان کے دادے کا نام عبد المطلب ہے، اور عبداللہ انہیں بحر العلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور ہجرت سے 3 سال قبل پیدا ہوئے، اور 67 ہجری میں طائف میں وفات پائی، اور انہیں سے 1660 حدیث مروی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہے۔ یہی عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہے جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہے؟ الصحۃ والفراغ، صحت اور فراغت۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر کتاب الرقاق باب الصحہ والفراغ ولا عیش الا عیش الآخرہ، حدیث نمبر 6412، سنن ترمذی ابواب الزہد باب الصحۃ والفراغ نعمتان، حدیث نمبر 2304، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد باب الحکمہ، حدیث نمبر 4170، مسند احمد، مسند بنی ہاشم، مسند عبداللہ ابن عباس، حدیث نمبر 2340، مسند الدارمی کتاب الرقاق باب ما جاء فی الصحۃ والفراغ، حدیث نمبر 2749۔ اب جس جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے وہ صحیح بخاری کا کتاب الرقاق ہے، اور باب ہے الصحۃ والفراغ ولا عیش الا عیش الآخرہ۔ اس باب اور اس حدیث میں کیا مناسبت ہے، پہلے ہم وہ جانیں گے۔ اگر ہم بظاہر دیکھیں تو بظاہر باب اور حدیث میں مناسبت بہت مشکل ہے، کیونکہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کیا ہے، زندگی در حقیقت آخرت کی زندگی ہے، لیکن جب ہم اس باب کے تحت حدیث مذکور کو دیکھتے ہیں
تو اس قسم کے الفاظ حدیث ابن عباس میں موجود نہیں ہیں۔ ابن المنیر رحمہ اللہ باب اور حدیث میں مناسبت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ غبن کر جاتے ہیں ان دو نعمتوں پر اور اس کے اثار پر، اور وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ پس ترجمہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس زندگی میں انسان شغف حاصل کرتا ہے وہ کچھ نہیں ہے، یعنی وہ دنیاوی زندگی ہے، اور حقیقتاً زندگی وہی ہے جس سے ایک انسان غافل رہتا ہے، یعنی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو ابن المنیر رحمہ اللہ کی اس مناسبت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نعمتان مغبون فیہما کی جو حدیث نقل فرمائی ہے، اس کا تعلق باب سے اس طرح ہے کہ آدمی دنیا میں مشغولیت میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے آخرت کی زندگی وہ بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ بندہ دنیا کی وجہ سے آخرت کو بھلا دیتا ہے اور وہ دنیا کو ہی اصل زندگی سمجھ بیٹھتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس عظیم باب کے تحت ذکر فرمایا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو فراغت عطا کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحت بھی اگر عطا کر دی، اور مزید یہ کہ اس بندے کو اپنی عبادت میں بھی مشغول کر دیا، تو یہ نور علی نور کے مصداق ہیں، اور حقیقت میں یہی آخرت کی زندگی کی تیاریاں ہے جس پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ اور ابن البطال رحمہ اللہ اس حدیث کے مطالب پر گفتگو کرتے ہوئے بڑی عمدہ بات لکھتے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ عموماً آدمی اس طرح فارغ نہیں ہوتا کہ اس کا بدن بھی قوت والا اور صحیح ہو۔ جس کے لیے یہ نعمت حاصل ہو تو وہ اس امر پر حریص ہو کہ وہ غبن نہ کرے، دھوکے کا شکار نہ ہو جائے، غافل نہ ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر کو بجا لائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت بھی دی اور فراغت بھی دی، لیکن اس کے باوجود بندہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا تارک اور اس عظیم نعمت پر جو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اس کو جو ہے اس کی بجا آوری عمل میں نہ لائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوامر کا امتثال اور نواہی سے اجتناب کرے۔ تو جس نے اس میں تفریط کی تو وہ شخص مغبون ہے۔ اور حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کثیر من الناس، اس سے اشارہ دیا کہ کم ہی لوگ ہیں جنہیں رشد اور سدھار کی توفیق ملتی ہے۔ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کے بقول کبھی انسان صحیح سلامت ہوتا ہے مگر معاش کی مصروفیت کی وجہ سے وہ فارغ نہیں ہوتا، اور کبھی انسان فکر معاش سے تو بے نیاز ہو جاتا ہے مگر صحت قائم نہیں ہوتی، اور عموماً ایسا ہوتا ہے۔
جب یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہے تو ہر اطاعت سے سستی کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص مغبون ہے۔ اس کا تکملہ یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور ایسی تجارت ہے جس کا نفع آخرت میں ظاہر ہوگا۔ تو جس نے صحت و فراغت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں صرف کیا تو ایسا شخص مغبوط یعنی قابل رشک ہوگا، اور جس نے اس کا استعمال اللہ کی معصیت میں کیا وہ مغبون ہے، کیونکہ فراغت، شغل، صحت اور سقم یہ دو ضدیں ہیں۔ فراغت کی ضد شغل ہے اور صحت کی ضد سقم یعنی بیماری ہے۔ اگر بیماری نہ ہو تو بڑھاپا دامنگیر ہو ہی جاتا ہے۔ اگر فراغت کسی کو نصیب ہے تو مشغولیت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو صحت و تندرستی سے نوازا ہے تو بیماری اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اگر بیماری نہ بھی آئے تو بھی بالآخر ایسا وقت آ ہی جاتا ہے کہ جب بڑھاپا دامنگیر ہی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ انسان طول و سلامتی اور بقا کو بہت پسند کرتا ہے، لیکن یہ دیکھو طول و سلامتی اس کے ساتھ کیا کرتی ہے کہ اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اعتدال و صحت کے بعد اب مشکل ہی سے اٹھتا ہے، بلکہ سہارا دیکھ کر اٹھایا جاتا ہے۔ اب ہم اس حدیث کی مختصر شرح جاننے کی کوشش کریں گے۔ انسان پر اللہ کی دو عظیم نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر و قیمت کو وہ نہیں پہچانتا، اور ان دونوں نعمتوں میں انسان عظیم خسارے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ وہ دو نعمتیں تندرستی اور فارغ البالی ہے، اس لیے کہ انسان اللہ کی عبادت اچھے ڈھنگ سے اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ صحت مند اور فارغ البال ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان فارغ ہوتا ہے لیکن اس کی تندرستی ٹھیک نہیں ہوتی، اور کبھی وہ صحت مند اور تندرست ہوتا ہے لیکن فارغ البال نہیں ہوتا۔ پس وہ کسب معاش میں مشغولیت کی وجہ سے علم حاصل کرنے اور نیک اعمال کے لیے فراغت نہیں پا سکتا ہے، لہٰذا جسے یہ دونوں نعمتیں یعنی صحت اور تندرستی کے ساتھ میں فارغ البالی ملے لیکن اس میں نیک اعمال سے کاہلی کرے تو وہ عظیم خسارے سے دوچار ہوا۔ اور ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نعمت وہ منفعت ہے جو کسی پر بطور احسان کی جاتی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر و بیشتر قدر نہیں کی جاتی، اور لوگ انہیں غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو خسارے میں دھکیل دیتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صحت و فراغت دو ایسی چیزیں ہیں، اگر انہیں مناسب طور پر استعمال نہ کیا جائے تو صحت مند اور فارغ انسان گھاٹے میں رہتا ہے، کیونکہ جب انسان صحت و تندرستی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا تو بیماری کے زمانے میں بطریق اولا نہیں کرے گا، اور اسی طرح جب اسے فرصت کے لمحات میسر ہیں تو وہ انہیں کسی اچھے عمل کے بغیر یوں ہی گزار دے تو اس سے بڑھ کر خسارے میں رہنے والا کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا۔ اور بعض اوقات انسان تندرست ہوتا ہے لیکن روزی کے اسباب میں مصروف رہنے کے باعث عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوتا،
اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزی کے اسباب سے فارغ ہوتا ہے لیکن تندرستی کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، تو بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر پاتا۔ اور جب انسان صحت مند بھی ہو اور اسے فراغت بھی میسر ہو، تو ایسے میں اگر فضائل و کمالات سے قاصر رہے تو مکمل طور پر خسارے میں رہتا ہے، چونکہ دنیا آخرت کی کھیتی اور اس کی تجارت ہے۔ اس بنا پر انسان کو چاہے کہ وہ بدن کی صحت اور دنیا میں فراغت جیسی دونوں نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگائے اور آخرت کی کامیابی میں کوشاں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم حدیث کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔